بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ سورہ بقرہ میں سارے قرآن کے مضامین اختصار کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ آج کی جو آیتیں جن چیزوں کا بیان ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر کسی قدر سورہ فاتحہ میں گزر چکا، یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ، اور یہ بات جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، پچھلی مقدس کتابوں کے ذریعے سے انسان کے پاس، ہر زمانے کے انسان کو خاص طور پر یہ چیز بار بار ذکر فرماتے رہے ہیں، انسان کو یاد دلایا جاتا رہا ہے۔ تو اب جب بھی جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا، اس منزل پر، اس مقام پر پہنچے گا، تو انسان کو ایک بات، انسان کی حقیقت انسان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو تمام کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو بھی پیدا کر دیا۔ جنات کو پیدا کر کر جنات میں جیسے انسانوں میں سب سے پہلا انسان ابو البشر، سارے انسانوں کے والد، اصل بنیاد، جس سے سارے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے ذریعے کے طور پر سب سے پہلے پیدا فرمایا انسانوں میں سے، پھر یہ انسانوں کی نسل ہے پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح جنات میں بھی ایک اصل ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام ہے عزازیل، عین زے الف حمزہ یا لام، عزا الف زے یہ لام، عزازیل، عزازیل۔ جس کو بعد میں اس کے عمل، اس کے نافرمانی، اس کی بنیاد پر اس کو ابلیس۔ اس کی وضاحت قرآن کے اگلے پاروں میں، خاص طور پر سورہ کہف کے اندر، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ یہ ابلیس کا تعلق جنات سے ہے، اصل میں جن ہے، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیا، اپنے رب کے حکم، اپنے رب کے فیصلے سے راضی نہیں رہا، اس سے اونچا سمجھا، بڑا سمجھا، یعنی مانا نہیں۔ جو بھی شخص کسی کی جو نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں خود کو اس مانے جانے والے حکم سے یا حکم دینے والے سے خود کو ذرا بڑا سمجھتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اسی کا نام ہے تکبر، اسی کا نام ہے
مغرور غرور کرنا، یہ صفت سب سے پہلے ابلیس کی ہے. اسی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ملعون ہوا. اس کا بار بار ذکر کر کر بالواسطہ انسانوں کو بتانا ہے کہ حکم خداوندی کے آگے اپنا سر جھکا دو، یعنی قبول کرو. عقیدے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، زندگی کے طور طریقوں کے لحاظ سے اس کے خلاف جب کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ جو سمجھ کے کر رہا ہے اسی کا نام ہے غرور، اسی کا معنی تکبر، اسی کا نام ہے فخر. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی ناپسند والی چیز کو اختیار کیا تھا، اس لیے یہ ابلیس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کر ساری زمین کے چپے چپے میں پوری زمین ان کے حوالے کر دیا. حقیقت میں جن علمی اعتبار سے اللہ نے فضل بھی عطا فرمایا تھا، فضیلت کے اعتبار سے سارے فرشتوں میں بھی یکتا تھا، نمایاں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا. اس کے لیے اختیارات جو دے دیے گئے تھے، آسمان بھی، زمین بھی، جنت بھی. آسمان بھی، زمین بھی، جنت بھی. مخلوقات میں فوقیت کا درجہ عطا کیا تھا اللہ نے. اس کے پیچھے بڑی تفصیلات ہیں. جنہ نے بھی بڑی شرارتیں کہ زمین پر قتل، غارت گری، تفرقہ بندی جو آج کے زمانے میں انسانوں میں ہے وہ آج بھی جنات میں بھی ہے. اس میں بھی مسلکوں کے جھگڑے ہیں، ہر قسم کے جتنے انسانوں میں ہیں سب کچھ جنہ میں بھی ہے. وہ ایک تفصیل ہے. یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اس جن کو، جس کو بعد میں ابلیس کہتے ہیں، اسی کے عمل سے اس کو شیطان کہتے ہیں. جس ابلیس کا نام ہے عزازیل ہے. اتنی فوقیت فضیلت دیے، مطیع و فرما بردار بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، کبھی زمین پہ تو کبھی آسمانوں پہ، کبھی جنت. فرشتے بھی اس کے پیچھے پیچھے، اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں، اس لیے کہ فضیلت اللہ نے عطا فرمایا تھا، اللہ کا منشا تھا. اس کے پس منظر کو سورہ بقرہ میں ابتدا ہی میں ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا میں اب یہ نیابت یعنی فضل کی، کرم کی، اس کے لیے میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، انسان کو بنانے والا ہوں. وہیں سے اب اس کے اندر تشویش پیدا ہو گئی، جس کو ابلیس کہتے ہیں. جب اس کو کرنے والا ہوں تو اب تک جو نیابت کے درجے میں تھا ابلیس، تو اس کی نیابت ختم ہونے والی ہے. انسان کی نیابت، خلافت، اقتدار اس زمین کے اوپر انسان کا ہونے والا ہے. فرشتوں سے بھی ذکر کرتا تھا. اگر اللہ تعالی ہم سے زیادہ فضیلت اگر اس پیدا کرنے والے کا جو ذکر فرما رہے ہیں اگر دے دیا تو فرشتوں تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کسی قسم کا کوئی چیز نہیں کہی. جو رب کا حکم ہے منشا وہی کریں گے. اس نے کہا کہ میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا، میں تو اس کی فضیلت کو مانوں گا نہیں. پہلے سے ذکر کرتا تھا. جب انسان کو پیدا کر کر جب فضیلت دے دیے تو ظاہر ہے اس کا عہدہ گیا، اس کی فضیلت گئی، اس کا منصب گیا، تو خاموش کیسا بیٹھے گا؟ اس لیے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان.
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، حقیقت سن لو اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو بشکل دوستی، بشکل رغبت اور خوبصورت بنا کر تم کو فریب دے کر بہکا کر آگے بڑھاتا ہے۔ دراصل اس میں تمہیں فائدہ پہنچانا نہیں ہے، ظاہری طور پر تم کو یا وقتیہ طور پر تم کو اس کام کے کرنے میں جو اس کے وسوسے کے اوپر ہے اچھا لگتا ہے، تم آگے بڑھ جاتے ہو، دراصل تم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس نے کہا اے اللہ آپ جس کو فضیلت سے نوازنا چاہ رہے ہیں میں اس کو فضیلت والے مقام سے گراؤں گا، ذلیل کر کے رکھوں گا۔ انی لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، وہی مفہوم ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی تفصیل اس کی۔ اللہ نے فرما دیا ہاں تجھے اختیار ہے، تجھ جو چاہے کر، بھلے ان کے گوشت کا حصہ بن جا، ان کے خون کا حصہ بن جا، ان کا ہاتھ بن جا، پاؤں بن جا۔ اس نے کہہ دیا میں تو تقریباً یہ کام کر کے رہوں گا، الا قلیلا، شاید چند ایک بچیں گے، حقیقت چند ایک ہی بچنا ہے۔ اوریج اور اوسط یہ نئے زمانے کا حساب نہیں ہے، قدیم نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کے لیے جنت، دوزخیوں کے لیے دوزخ کے فیصلے کے بعد دوزخ سے کہے گا اے دوزخ تو اپنا حصہ لے لے۔ دوزخ اجازت طلب کرے گی کہ کس حساب سے لوں میں؟ اللہ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99 کو لے لے، ایک کو چھوڑ دے۔ تو اس طرح دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی انسان ہیں آخر کار جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو حسابی دنیا سے کاؤنٹ کرو تو اوریج نکالو تو 1%، 1% انسان ہی جنتی ہوں گے، 99% انسان دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بھی ارشاد فرما دیا چاہے ولی سے لے کر ولی رسول، تمام انسانوں کو لے کر مذہب غیر مذہب، یہ بات کی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام ان کے لیے طے کر کے رکھا ہے، دوزخ میں بھی طے کر کے رکھا ہے۔ جب 1% انسان جنت میں جائیں گے تو 99% باغات خالی رہیں گے، جگہ خالی رہیں گی، اختیار دیا جائے گا لے لو۔ اختیار دے دیا جائے گا، اس لیے جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے، لہم جنات، ان کو کئے باغات جتنے ہونا لے لو، خالی پڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوزخیوں کے لیے ان کے لیے دوزخاں، کئی دوزخ ہوں گے ایسا ذکر نہیں، البتہ عذاب کی نوعیت بدلتے رہے گی، کبھی آگ کا ہوں گا، کبھی گرم پانی کا ہوں گا، کبھی انتہائی سخت سردی برف کا عذاب ہوگا، اس میں چینج ہوتے رہیں گے۔ اتنے دوزخ ان کے لیے ہوں گے ایسا ذکر نہیں، ان کے لیے جنتیں ایسی ہوں گی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے آیت میں، آج کے آیت میں یہ ہے اے انسانوں، ہم نے سارے انسانوں جو گزرے ان سے بھی خیر، یہ ہے فی الوقت پڑھنے والے کے لیے موجودہ زمانے کے ہر انسان سے خطاب۔ جب قرآن کی تلاوت کرو، جب قرآن کا مسئلہ پیش کرو، اس وقت دنیا میں رہنے والا طول و عرض میں جہاں کہیں بھی انسان ہو، سارے انسان مراد ہیں، ان سے خطاب ہے۔ تو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سے خطاب ہے۔ حکم یہ ہے قرآن کی ہر آیت کو یہ سمجھ کے پڑھنا
شاید ان کے بارے میں آئی ہوگا، ان کے بارے میں یہ نہیں، یہ سمجھنا کہ اللہ راز صرف مجھ سے فرما رہا ہے، شرک مت کرو مجھ کو بول رہا ہے، یہ گناہ مت کرو مجھ کو بول رہا ہے، وہ گناہ کے اوپر ایسے ہی دوزخ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ہر چیز میں مجھ کو. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے بھی ہے، جب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اللہ سے بات کرنے کا جب مجھے شوق ہوتا ہے، وضو کرتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں، پڑھتے بیٹھ جاتا ہوں. تو قرآن کی تلاوت اللہ سے کلام کرنا ہے، قرآن کی سماعت اللہ کے کلام کو سننا ہے، اللہ سے سننا ہے، اللہ کا فرمان ہے. پھر آپ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں. جب مجھے یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے، میں سنوں، تو وضو کرتا ہوں، رکعت باندھ لیتا ہوں، دوران نماز قرآن کی تلاوت کو وہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، بندہ سن رہا ہے. جب تنہا قرات کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے پابندی لگا دی، حکم دے دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب بھی قرآن کی تلاوت ہو، اے سننے والوں، پورا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو. اسمعوا آتا ہے عربی میں سنو، استمیعوا آتا ہے غور سے پورا کان لگا کر پوری توجہ دھیان کے ساتھ قرآن کی سماعت میں لگ جاؤ. نہ صرف لگ جاؤ، انصتو، ادھر ادھر کی چھیڑ چھاڑ گفتگو کوشش نہیں کرنا، بالکل خاموش رہنا. یہ حکم ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف. حاکم اعلیٰ کا حکم لازم واجب ہوتا ہے تو واجب کو ترک کیا. ترک کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، غفلت میں ترک کیا تو گناہ کر رہا، عمدن ترک کر رہا تو انکار کر رہا. دونوں میں حکم اور فیصلہ بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی سارے انسانوں کو پیدا کیا. پیدا تو پہلے اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا، نہ ماں نہ باپ، مٹی سے. بڑی طویل تفصیل ہے، کافی وقت لگے گا پیدا کرنے کی شکل و صورت بتانا ہے. تو مختصر ہے کہ ہم نے تم کو بنایا، پیدا کیا. ثم صورناکم، پھر تمہیں ایک شکل میں ڈھالا. ساری کائنات کے مخلوقات میں سے یہ شکل کسی کو نہیں دیا، ہم نے تم کو دیا. ساری مخلوقات میں سب سے اچھی بہتر شکل اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیا. اس لیے آئینہ دیکھو تو دعا فرمائی، پڑھنے کے لیے حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. خلق وجود، خلق اس وجود کے میں جو عادت و اطوار ہے. ترجمہ اس دعا کا ہے اے پروردگار تو نے میری خلقت کو واقعی بہت اچھا بنایا. وہی مفہوم ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے اچھے بہتر خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کر ہم نے انسانوں تم کو بنایا ہے. اس لیے سب سے بڑی عبرتناک سزا کے لیے کونوا لہم قردۃ فکانوا خاسئین وجعلنا منہم قردۃ وخنازیر. سب سے بڑی عذاب دینا تھا تو بنی اسرائیل کی ایک ٹکڑی کو خنزیر میں بدل دیا، ایک ٹکڑی کو بندر میں بدل دیا.
سب سے اچھی شکل و صورت ڈھانچے کو، عذاب کی ایک شکل تھی دنیاوی عذاب کی، ان کو مسخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں شکلیں بنائی. یہ بھی وضاحت ہے اصل انسان کو جو بنائی. یہاں تک ذکر ہے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے، کام فرشتوں سے لیتے ہیں نا ہر چیز سے. انسان کی بناوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ راز خود کیے. اس کی تفصیل قرآن کئی جگہ پیش کرتا ہے. 40 سال تک مٹی کو ایک شکل میں چھوڑا گیا، پھر دوسرے 40 سال تک یہ کیفیت میں، پھر 40 سال تک یہ کیفیت میں، وہ بھی یہاں کے سال نہیں وہاں کے سال. پھر ڈھانچہ بنا کے 40 سال تک پڑا رہا. پھر اس کے بعد روح. اس کی تفصیلات کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل صورت دیا. اس کے بعد یہ سب کیوں کیے، کیوں ذکر کرنا ہے؟ انسان کو انسان کی حقیقت بتانا ہے. سارے جنات کو کرنے کے بعد بھی جب انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا جنات کو زمین چھوڑ دو، سمندروں میں جاؤ تم رہو، پہاڑوں میں اور سرنگوں میں. یہ اصل مقامات قدرت کی طرف سے تقسیم. ہموار زمین انسانوں کے لیے. اب انسان پہاڑ نہیں چھوڑنا چاہتا، سرنگ چھوڑنا نہیں چاہتا. شان و شوکت والا کیوں نہیں؟ ہلز کے اوپر میرا بنگلہ رہے تو میری بڑی شان ہے. پہاڑوں میں بخشنا نہیں چاہتا، فلاں فلاں جو بھی کرتا. انسان تنگ انہیں کر رہا ہے، جب وہ تنگ کیے تو پریشان بھی ہو رہا ہے. لازم ملزوم باتیں ہیں. تو اللہ نے آدم کو نہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا. پھر ایک انسان کو عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے. ماں باقی سارے انسانوں کو حضرت آدم سے، ماں اور باپ سے. سب پیچھے اوپر جانے کے بعد صرف ایک ہی انسان حضرت آدم سے. حضرت حوا کو بھی آدم کی بائیں پسلی سے، پسلی کے تھوڑے ٹکڑے سے پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں نے پوچھا آدم انہیں کیا کہو گے، تم کیا نام دو گے؟ اللہ نے تو سارے نام بتا دیتے. پہلے پارے میں وضاحت ہوگی. علم آدم الاسماء کلھا. حضرت آدم نے فرمایا کہ حوا. فرشتوں نے کہا کیا مطلب حوا؟ حوا حیات سے، زندہ انسان سے بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس لیے حوا. حوا حیات سے. مذکر حیون، مؤنث حوا. تو ہم نے تم تماموں کو پیدا کیا، صورت دی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا جس میں یہ عزازیل بھی شامل تھا، تم سجدہ کرو سب کے سب آدم کو.